فہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی، بیوی کے رونے کو اپنا رونا سمجھ لیا، تو اس نے اس بیوی کو تو پا لیا لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ آئیے صحابہ کرام کا ایمان چیک کیجئے، جب انہوں نے یہ پیغام سنا، یہ حدیث سنی، اللہ کی وحی سنی، تو اس وقت اپنی نئی بیوی کو نہیں دیکھا بلکہ جہاد میں چلے گئے۔ اور ایک پہلی آزمائش، مال کیسا فتنہ ہے۔ جب بندے کے پاس مال آتا ہے اس کو خرچ نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس گھوڑے ہیں یا جس کے پاس اونٹ ہے یا جس کے پاس زمین ہے، اگر یہ چیزیں اپنے گھر میں رکھتا ہے، زمینوں کے اندر جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کو خرچ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو حکم دے گا، ان کو توق بنائے گا، یہی انسان ہوگا۔ اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کو روندے گا۔ یہ کہے گا تو کون ہے؟ فرمایا تیرا مال ہوں۔ اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے اس مال کو کمایا، حلال روزی سے، لیکن اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا، چاہے وہ حلال کیوں نہ، اس کو روندے گا۔ اسی طرح اونٹ بھاری بھرکم اس انسان کو روندے گا، اسی طرح گھوڑے اس انسان کو روندیں گے، روندتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ اور قیامت اتنا بڑا دن ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس انسان کے لیے مال بھی اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگائی جائے، غریبوں کے لیے تعاون کیا جائے، اس زمین کے اندر لوگوں کے ہر فتائن سے، ہر آزمائش سے، ہر مشکلات سے ان کو چھٹکارا دیا جائے، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی طرح جو خرچ کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو مال اپنا اللہ اس کے رسول کی خاطر خرچ کرتا ہے، نیت بھی اچھی ہے، تو اس کا درجہ بھی اور انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، انسان اپنے اس پانی میں ڈوب رہا ہوگا جو پسینہ اس کو گرمی میں آتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ 7 چیزیں کریں، ان کے مطابق عمل کریں، اس معاشرے کے اندر حلال کھانا شروع کر دیں، اپنے پیسے کو کنز بنانا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا۔ آج کل چلیے سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، حالانکہ سکول پڑھنا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، اس میں اگر غیرت کو دیکھا جائے تو غیرت کی چیزیں بھی مہیا کر دی جاتی ہیں۔ اگر اس میں حیا کو دیکھا جائے، حیا تو خود انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر اس میں پردہ کا اہتمام کیا جائے تو وہ بھی حکومت کرتی ہے، ہماری فوج تعاون کرتی ہے عوام کے ساتھ، ہماری پولیس کرتی ہے، لیکن جو ہمارے افسران ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہ حیا رکھتے ہیں، نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ حلال کھاتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں۔ آئیے سنیے انسانوں، اللہ تعالی نے فرمایا اس انسان کی عمر کتنی ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کا لمحہ، اس دنیا کے اندر اس کے رہنے کی ایک مثال یہ ہے، اس پانی کی مانند ہے جو ایک انگلی پر آتا ہے لیکن رکتا نہیں، وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، پورا سمندر آخرت ہے۔ انسان کی زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس قطرے کے لیے تم
اولاد کو حرام کھلا رہے ہو، جس قطرے کے لیے تم اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہو، جس قطرے کے لیے تم اپنی جائیداد بنا رہے ہو، اپنی اوقات بنا رہے ہو، وہ قطرہ کل قیامت کو تمہارے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ آئیے، پہلی چیز یہ ہے الامام العادل، عادل حکمران ہونا چاہیے۔ عوام پر ایسا حکمران ہو جو عادلانہ انصاف رکھے۔ جو ہے نا قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی، فاطمہ نام تھا اس کا، جب اس نے چوری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فرمایا اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو ہر چیز دیتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ نہ کاٹو، کیونکہ ہمارے قبیلے میں ہمارا قبیلہ معزز سمجھا جاتا ہے، ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے تو ہمارے ناک کٹ جائیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الامام العادل، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اپنی بیٹی کی مثال دے کر یہ دنیا کو بتلا رہے ہیں اگر ہمارے گھر کا بھی کوئی آدمی ہو، ہم نبی کی اولاد بھی ہو، وہ عادل حکمران، ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم عدل و انصاف کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لٹکا ہوا ہے، جوا نہیں کھیلتا، شرابیں نہیں پیتا، سگریٹیں نہیں پیتا، آوارہ نہیں پھرتا، آوارہ دوست نہیں بناتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے آوارگی کے اندر زندگی گزاری، جس نے اللہ کو بھلا دیا، جس نے شریعت کو چھوڑ دیا، وہ شیطان کا بھائی سمجھا جائے گا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، جس نے برا دوست بنایا، برا دوست وہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ اس کو ذکر سے گمراہ کر دے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ الْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کے لیے شیطان دھوکے باز ہے۔ اسے دنیا میں ایسا دوست نہ بناؤ، ایسا ساتھی نہ بناؤ جو تمہارے لیے عبادت کا رکاوٹ بن جائے۔ اور نوجوان کی عبادت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ نوجوان کو الصحت والفراغ، الصحت اس کو عبادت کے لیے دی گئی ہے اور فراغت اس کو روزی حلال کمانے کے لیے دی گئی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ کام کرنا، ہم ہاکی کے کام کرتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، ان اوقات میں اللہ کو مناؤ، چاہے تمہاری جوانی کے اندر تمہیں موت آ جائے، کون پوچھنے والا اللہ سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اذان ملتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اسی وقت مسجد میں آ جاتا ہے، یا اور اوقات نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں آ کر اللہ کا گھر صاف کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے۔ خادم کے لیے تو ہم مقرر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آ کے کوئی اللہ کے گھر صاف کرے گا وہ اسی حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، سارا دن مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کی دو توجیہات ہیں، ایک وہ ہے جو مسجد میں پڑا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اس حدیث میں آئے گا۔ دوسرا وہ نہیں، عبادت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حرام ذات کیا اس کے دل سے وہ نہیں نکل رہی، اس بندے کے اندر ایمان مکمل نہیں، وہ مساجد کے اندر اس کا دل لٹکا ہوا نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ نوجوان جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے، محبت سے مثال یعنی مجھ سے کوئی دین کا کام لیتا ہے، یا مجھ سے اچھی باتیں سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یا مجھ سے اچھا رویہ رکھتا ہے، یا مجھے عبادت کا حکم دیتا ہے، یا مجھے اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، وہ میرا اچھا دوست ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہم دوست آج کل اس دنیا میں کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج کے دوست نے یہ نہیں کہا اے میرے بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا، میں تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا،
میں تو بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت کرتا ہوں، تو کیوں نہیں کرتا؟ میں تو چھوٹوں کی شفقت کرتا ہوں، تو کیوں نہیں کرتا؟ میں تو مساجد کی صفائی کرتا ہوں، تو کیوں نہیں کرتا؟ میں تو معاشرے کے اندر اچھی نگاہ رکھنے والا ہوں، اچھی سوچ رکھنے والا ہوں، اچھا رویہ رکھنے والا ہوں، تو کیوں نہیں رکھتا؟ یہ اچھا دوست ہے، وہ نہیں جو ایک دوسرے کو کھلائے پلائے، وہ نہیں جو کڑھائیاں کھلائیں، سارا دن گاڑیوں میں چلیں، ایک دوسرے کی بیٹی کو دیکھیں، وہ اچھے دوست نہیں، وہ برے دوست ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک عورت، ایک آدمی جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی، تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ایک آدمی ایسا ہے، غریب ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو روتے ہیں اس کے سامنے بھوک کی وجہ سے، وہ اسی مجبوراً ایک عورت کے پاس جاتا ہے، اگر وہ عورت امیر ہے، عورت اس کو زنا کی دعوت دیتی ہے، اور اگر وہ زنا کرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر بھوک کی وجہ سے وہ زنا نہیں کرتا، یہ کہتا ہے قال انی اخاف اللہ۔ یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں بیچے گئے، قید میں گئے، زلیخا کے ساتھ انہوں نے رہے، اور زلیخا نے ان کو زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ برا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جس نے یہ کام کیا، عورت کے زنا سے بچا، بھوک کو برداشت کیا، اللہ کے سامنے ڈر پڑا، جھک پڑا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور سائے میں رکھے گا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ، وہ آدمی جس نے اسی طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو ایک بندہ خرچ تو کرتا ہے، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ عبادت اتنا بڑی چیز ہے، نماز اتنا بڑی چیز ہے، روزہ اتنا بڑی چیز ہے، صدقہ خیرات اتنا بڑی چیز ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو، تھوڑی سی بھی دنیا کو راضی کرنا ہو، تھوڑا سا دنیا کے اندر نام بنانا ہو، نام تو بن جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ہے، کچھ اجر نہیں ہے، تو وہ بندہ اللہ کے سائے میں ہوگا جو چیز بھی خرچ کرتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ چھٹا بندہ ہے۔ ساتواں بندہ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، ساری زندگی بدعت کرتا رہا، ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی حرام کھاتا رہا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا رہا، ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں چلتا رہا، ایک دن آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سچے دل سے توبہ کی، اس کے آنکھوں سے جب آنسو نکلے زمین پہ ابھی نہیں گرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوگی۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ وہ انسانوں، تمہاری حیثیت تو یہی ہے، تمہیں جہنم میں پیپ کا پینا ہوگا، اور کھانا تمہارے لیے وہ پیپ کا ہوگا، تمہیں کانٹے دیے جائیں گے، تمہارے منہ کو چیرا جائے گا، دردناک ایک دن نہیں ہے، قیامت تک رہے گا، تو اس عذاب سے بچو۔ دوسری مثال لیتا ہوں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، وہ اسی طرح ہے۔ ایک جانور ہے، گھاس کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، لیکن اس کو قیامت کی کوئی فکر نہیں، اس کو قبر کی کوئی فکر نہیں،
کیونکہ وہ جانور ہے، اس کے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اس آدمی کی مثال ہے جو اللہ کی کھاتا تو ہے، جو اللہ کی زمین پہ چلتا تو ہے، جو اللہ کے کلام کو سنتا تو ہے، جو اللہ کی ہر چیز کو کھاتا پیتا اور اس کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں کرتا۔ کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو جانور کھاتا ہے لیکن اس کو قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اس انسان بھی وہ جانور کی طرح ہے۔ اور دوسری مثال والذین کفروا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ آدمی جنہوں نے کفر کیا، اگر پیاسا ہو وہ آدمی، اس کفر کرنے والے، اس بغاوت کرنے والے، اس دنیا میں اس کی خواہشات کو پوری کرنے والے، اس دنیا میں تکبر کرنے والے، اس دنیا میں شلواروں کو ٹخنوں سے لٹکانے والے اور اپنے بالوں کو شریعت کے خلاف بنانے والے، آئیے سنیں انسانوں اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس پیاسے کی مثال کی طرح ہے جو ایک صحرا میں چل رہا ہے، چلتے چلتے دور سے دیکھتا ہے صحرا، اس کو پانی نظر آتا ہے، جب اس کے قریب آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ صحرا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کی یہی مثال ہے جو عمل تو کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا، جو شریعت کو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو پانی نہیں پاتا صحرا پاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد مال فتنہ تو ہیں، لیکن اولاد مال اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر وہ اللہ کے گھر بنا دے، اگر وہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرا دے، اگر وہ کسی جگہ پہ نلکا لگا دے یا مسجد میں قرآن رکھا دیں، وہ ماں باپ کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی تربیت تھی، فطرت انہوں نے اچھی رکھی ہے اس کی۔ آج کل کہتے ہیں ہم کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کافر کیسے ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے ہر بچے کی پیدائش چاہے وہ عیسائیوں کے محلے میں کیوں نہ ہو، اس کی پیدائش ہم نے دین پر رکھی ہے، لیکن وہ تربیت کی وجہ سے عیسائی ہوتا ہے، وہ تربیت کی وجہ سے یہودی ہوتا ہے، وہ تربیت کی وجہ سے مجوسی نجومی کافر ہوتا ہے، وہ تربیت کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو گود کے اندر ماں کی گود میں اگر ماں عیسائی ہے وہ عیسائی بنے گا، اگر ماں کفر کرنے والی ہے وہ کفر کرے گا، اگر اس کی ماں اس کا باپ اس کو اچھی زبان اچھی تربیت رکھنے والے ہیں وہ اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اچھا معاشرے کے اندر بندہ سمجھ سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو فرشتے اعلان کریں گے، وہ جب وہ مومن فوت ہوتا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں یہ وہ روح ہے جو دنیا میں رہتی تھی، جس کے لیے زمین بھی رو رہی ہے، جس کے لیے آسمان بھی کام رہا ہے، جس کے لیے درخت بھی رو رہے ہیں، جس کے لیے انسانیت بھی رو رہی ہے کہ یہ پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے، یہ ایک ایسا آدمی جا رہا ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کو سکون دیتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کا حکم دیتا تھا، یا دنیا سے جا رہا ہے اور تا قیامت تک وہ اس کا نام رہے گا۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے اور ان 7 چیزوں پر عمل کیجئے اور اپنی اولاد کو اللہ کے دین پر لگائیے۔ آج دیکھیے کئی 100 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی، لیکن ان آبادیوں میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں، باقی دنیا داری میں لگے ہوئے۔ دنیا داری میں آؤ لیکن دنیا داری میں رہ کر بھی اللہ کو مناؤ تو تم افضل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔